بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجاہد کے ساتھ سلمان حیدر. وعدے وعید قسمیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات طے ہے کہ گلگت بلتستان کی قسمت بدلنے کے دعوے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ اس وقت کر رہے ہیں. ہم نے اس گلگت بلتستان کے ٹور میں نہ صرف جوانوں سے بات کی، یونیورسٹی کے بچیوں سے بات کی، یوتھ سے بات کی، معصوموں سے بات کی اور گھریلو خواتین سے بھی بات کی، لیکن سوسائٹی کا ایک چیپٹر ابھی رہتا ہے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، جن کی ایبلٹیز ایک عام انسان سے کچھ تھوڑی سپرلیٹو ڈگری پہ ہوتی ہیں. ان لوگوں سے بات کرنا بہت ضروری ہے. آنکھوں میں دیکھنے کے حوالے سے شاید وہ ہاتھوں سے معذور ہے، نابینا ہو سکتے ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو سکتے ہیں، لیکن ہاں ان کا ویژن، ان کی سوچ، علاقے کی ترقی کے حوالے سے ان کی فکر اور پسماندگی کو کس طرح ختم کرنا ہے اور کس طرح قابو پانا ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس وقت میں گلگت بلتستان میں گلگت کے علاقے دریور میں موجود ہوں، جہاں ہے دارالہنر فاؤنڈیشن اسکل انسٹیٹیوٹ فار ڈفرینٹلی ایبل وومنس اینڈ مینز ایز ویل. آئیے لوگوں سے ذرا بات کرتے ہیں اور تھوڑا حوصلہ پکڑیں. اس وقت اس آفس کے اندر اور بلکہ اس مرکز کے اندر امجد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف منسٹر صاحب کے ڈسیبل ڈپارٹمنٹ کے. یہ فوکل پرسن ہے. میں ان کو کبھی بھی ڈسیبل نہیں کہتا. یہ ہم سے اور آپ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، صرف دیکھنے والی نظر چاہیے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ سر ویلکم. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیں، ہم جی بی کا الیکشن کور کریں مگر اس کے علاوہ جی بی کے کئی ایسے گوشے ہیں جو ابھی تک اتنے اجاگر نہیں ہوئے. ان میں سب سے بڑا گوشہ تو خیر یہی ہے. ہماری یوتھ سے بات ہوئی، یونیورسٹیز میں بچوں سے بات ہوئی، سڑکوں گلیوں میں بات ہوئی. آپ اس الیکشن پہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جبکہ دعوے بہت بڑے بڑے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں گلگت بلتستان میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ آئے ہمارے پاس، اور اس سیگمنٹ کا جو سوسائٹی کا سب سے کمزور طبقہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی وائس کو آپ پہنچانے کے لیے آپ ہمارے پاس ہمارے سینٹر میں آئے ہیں. ہم ہوپ کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں ہمیشہ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل آپ کی گورنمنٹ ہوگی تو آپ کے لیے وہ اچھے کام کرے گی، آپ کے لیے قانون سازی کرے گی، آپ کے مستقبل کو وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گی. تو گلگت بلتستان کے جو ڈسیبل پرسنس ہیں، یہ پچھلے 50 سالوں سے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر پا رہے تھے. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ آپ کو وہ ایکسیس نہیں مل پا رہا تھا، آپ کو اس سینٹر تک جانے تک یا اتنی اویئرنیس نہیں تھی. گلگت بلتستان کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں میں گھرا ہوا علاقہ ہے. اب میرا جیسے بندہ جو ویل چیئر یوزر ہوگا وہ اس سینٹر تک نہیں پہنچ سکتا تھا. میرا مقصد ہے پولنگ اسٹیشن تک. اگر پھر میں وہاں پہنچ بھی جاتا تھا، پولنگ بوتھ تک میں نہیں پہنچ پاتا تھا. پھر کوئی بلائنڈ شخص اگر اس پولنگ بوتھ کے اندر جا بھی سکتا تھا، فزیکلی وہ فٹ تھا، تو اس کا ووٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا وہ ووٹ کس کو جا رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہماری پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر تھی. لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے. پھر ہمارا معاشرے کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک پرسن ود ڈسیبلٹی یعنی ایک معذور شخص کہیں جاتا ہے تو اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ یا تو شرما جاتا ہے یا گھبرا کے واپس اب یہ پرابلم حل ہو گئی، آپ کی اب گھر بیٹھ کے ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ سر اس دفعہ الحمدللہ ہماری کوشش سے کیونکہ پرسن ود ڈسیبلٹیز پورے پاکستان میں ہم مل کے اس کے لیے کام کر رہے تھے. 2017 کا جو ایکٹ آیا تھا اس میں ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہوئی، اور اس میں گلگت بلتستان کا جو ہمارے الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، چیف الیکشن کمشنر کا، کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کو کاسٹ کر سکیں. ہم نعروں کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کون انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. میرے خیال میں تمام پارٹیز اپنی کوشش کر رہی ہیں اچھا دینے کی، مگر آپ کو پتہ ہے یہاں کا جو سسٹم ہے، یہاں کا جو نظام ہے. لیکن میں پریویس گورنمنٹ کا یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اس ہوپ کے ساتھ کہ آگے آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ خاص کر جو اسپیشل افراد کے لیے حافظ حفیظ الرحمان نے کام کیا تھا یا نون لیگ کی گورنمنٹ نے یہاں پہ کام کیا تھا، اس کاز کو وہ بھی آگے لے کے چلیں گے. جس طرح آج آپ دیکھیں میں سٹنگ ایک ویل چیئر یوزر ہوں اور انہوں نے مجھے عزت دی، اپنا فوکل پرسن مقرر کیا حافظ حفیظ الرحمان نے، جس کی وجہ سے ان 3 سالوں میں جو اسپیشل پرسنس تھے ان کے لیے بڑا کام ہوا. اور میں جو بھی آئی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے بارے میں جو بھی آپ فیصلہ کریں خاص کر ڈسیبل پرسنس کے حوالے سے، تو ان کو آپ ہم سے پوچھیں، ہماری رائے کے بغیر آپ خود کوئی فیصلہ نہ کریں ہمارے بارے میں. امجد بھائی کی آپ نے بات سنی، مگر ادھر کچھ دیگر ایسے اسپیشل لوگ بھی ہیں، ان کے پاس اندر چلتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ واہ، یہ تو آپ نے بنائی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ زہرا.
زہرا. اچھا زہرا, ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ نے نہیں؟ ایک دو لائن تو کھینچ کے بتاؤ. نہیں دوبارہ نہیں بتاؤ, ایک لائن تو کوئی کھینچ کے بتاؤ. نہیں یہ رہتا ہے نا خالی ہے. تھوڑی اینٹیں اور بنا دو نا. اچھا زبردست بھائی. ذرا یہ تو میرے دونوں ہاتھ رکھ کے اتنی اچھی لائن نہیں بنا سکتا. اچھا ویری گڈ. یہ کتنی خوبصورت ڈرائنگ ہے. دس از مائی ہاؤس, زارا خاتون. ویری گڈ. اور یہ ڈونکی بھی تمہارا ہی ہے اور یہ زارا تمہارے ہاتھ میں. اچھا اوکے اوکے. زارا مجھے یہ بتاؤ, گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ نئی نئی ادھر آئی ہو نا, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو, کیا ہونا چاہیے ویسے آپ لوگوں کے لیے؟ ہمارے لیے یہاں پر دارالہنر فاؤنڈیشن ابھی شروع کیا ہے نا. ہم لوگوں کو, ہم یہاں صرف اور صرف ڈس ایبل لوگ یہاں پر رہتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت مطلب ابھی اسٹارٹ ہوا ہے تو پہلے میں وہ مشکلات ہوں گے, لیکن بعد میں ہم کو ہیلپ چاہیے. تو دارالہنر فاؤنڈیشن کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ آنے والے امنے کہتے ہیں نا, بس امنے کو یہی کہیں گے کہ دارالہنر فاؤنڈیشن کے لیے ہیلپ کرے. اور ہم جتنے بھی یہاں پر ڈس ایبل لوگ ہیں وہ بورڈ کاسٹ کریں گے, لیکن ہمارا تو بورڈ نہیں ہے. اسی لیے ان سے گزارش ہے کہ ہماری ہیلپ کرے اور آگے دارالہنر فاؤنڈیشن کی ہیلپ کرے. تھینک یو زارا, تھینک یو. السلام علیکم بچے, آپ سے آپ کے پاس آتے ہیں, ایک بار پھر آ گئے. اچھا بتاؤ, بورڈ کاسٹ آپ کریں گی, آپ کو بڑے کریں گے, جو بھی کریں گے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو پولیٹیشین سے؟ جی ٹھیک ہے, وہی کریں گے جو بڑے کریں گے. بڑے کریں گے. کیا چاہتی کیا میں خوشی بھی تو دیکھتی ہو نا؟ ہاں چاہتی ہوں کہ وہ گورنمنٹ ہماری ہیلپ کرے, یہاں ڈسیبل لڑکیاں ہیں ان کی ہیلپ کرے. اور جو باقی ووٹرز ہیں ان کو کیا کہیں گے, نعروں پہ یقین کریں کہ کام پہ یقین کریں؟ نعروں پہ نہیں, کام پہ یقین کرے. کام پہ یقین. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. ووٹ دینا ہے, کس کو دینا ہے؟ اقبال کو دینا ہے. اچھا ویری گڈ ویری گڈ. یہ بھی آپ نے گھر بنایا ہے؟ زبردست. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ووٹ دینے کا پلان ہے اس باری؟ کس کو دے گی ووٹ؟ جو ہمارے ہیلپ کرے ان کو. آپ کی ہیلپ کرے گا اسے دے گی. کون لگ رہا ہے؟ تیر والے لگ رہے ہیں, تلوار والے لگ رہے ہیں, کون لگ رہے ہیں؟ لگتے تو کوئی بھی نہیں. اچھا ہاں امید کس سے ہے ویسے, کیا میسج کیا دیں گی سیاستدانوں کو؟ پی ٹی آئی پہ امید ہے. پی ٹی آئی کو دیں گی. اچھا ویری گڈ. اللہ آپ کو سب. آپ نے کہا ووٹ دینے کا پلان ہے؟ جی سر, ووٹ دینا ہے. کس کو دینا ووٹ؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو دینا ہے. کیوں, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہیلپ کریں گے آپ لوگ کی؟ ہاں لگتا ہے ہیلپ کریں گے, کیونکہ میں ہنزا سے ہوں نا سر, تو اچھا ویری گڈ. ہنزا میں ووٹ ہے میرا. اچھا اچھا ویری گڈ. ان پولیٹیشنس کو کیا کہیں گی, کس طرح زیادہ دھیان دیں, ایجوکیشن پہ دیں, صحت پہ دیں, کس پہ زیادہ دھیان دیں؟ ہمارے لیے اسپیشل کے لیے تو ایجوکیشن میں زیادہ دینا چاہیے, اور اس کے بعد جو جس کے پاس ہنر ہے, ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق جیسا کہ یہ سلائی کر رہی ہیں ان کے لیے مشینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں تھینک یو ویری مچ. کیسی ہیں آپ, کیا کر رہی ہیں, سلائی سیکھ رہی ہے, سیکھنی ہے؟ سیکھا. اچھا, اب سیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ڈیزائنر بننا ہے. ڈیزائنر بننا ہے. اچھا, تو ان لوگوں نے تو بالکل بھی نہیں کہا کسی سیاسی جماعت نے کہ ہم ڈیزائنرز کے لیے بھی کام کریں گے, تو آپ کیا کہتی ہیں؟ ہمارے کپڑے ڈیزائن کر لیں گے آپ؟ جی. اچھا, یہ سیاستدان آ رہے ہیں, بڑے دعوے کر رہے ہیں, کیا کہیں گی انہیں آپ؟ فی الحال تو ان پہ اعتبار نہیں, پھر بعد میں پتہ چلے گا. بعد میں پتہ چلے گا. اچھا, تھینک یو ویری مچ. ہم نے ابھی مختلف لوگوں سے بات کی اس دارالہنر میں. ایک ایسے صاحب ہیں جو دنیاوی لحاظ سے تو شاید کہا جائے کہ بینائی نہیں رکھتے, لیکن ذہنی اور دلی بینائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, ہر لحاظ سے طاقتور ہے. الیکشن پہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. گلگت بلتستان میں الیکشن ہے, بلاول صاحب, مریم صاحبہ, گنڈا پور, پتہ نہیں کون ادھر ہے, اور یہ سارے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابوئی صوبہ بنا دیں گے, آئینی صوبہ بنا دیں گے, حقوق دے دیں گے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
ہم ایکسپیکٹ تو اپنے پہلے جو ہماری توقعات تھی یا پھر ڈیمانڈس تھے جو گزشتہ 70 سالوں سے 73 سالوں سے یا گلگت بلتستان کے عوام ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں قومی ادارے میں شامل کیا جائے, ہمیں حقوق دی جائے یا ہمیں آئینی سیٹ اپ دیا جائے یا پھر ہمیں انٹرنل خود مختارانہ کوئی سیٹ اپ دیا جائے جیسے آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہو سکتا تھا. ایک ڈیمانڈ چلی آ رہی تھی. بہرحال ہماری ایک جنریشنز ان ڈیمانڈز کے ساتھ گزر گئی, اگلی جنریشنز آ گئی اور ہم یہ ڈیمانڈ سنتے سنتے ہم بھی میچور ہو گئے. تو اب جا کے پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ گلگت بلتستان کو بھی حقوق دیے جانے چاہیے, قومی ادارے میں شامل کیا جانا چاہیے. یہ بڑی خوشائن بات ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دیر کی گئی. یوتھ جو اسپیشلی یہاں گلگت بلتستان کے یوتھ ہے ان کے ذہنوں کو خراب کر کے پھر جب اب ایک پازیٹیو اس کی طرف جایا جا رہا ہے تو ہم اس کو خوشائن سائن بھی کہتے ہیں. بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, ابھی ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور ہم اس وقت ہیں تسنیم عباس صاحبہ کے پاس جو اس ہنر فاؤنڈیشن کی روح رواں ہے, عورتوں کے لیے انسپریشن ہے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس آرگنائزیشن کو, اس فاؤنڈیشن کو کیسے رن کر رہی ہیں, ان کو پرابلمز کیا ہیں اور آنے والی حکومت سے وہ کیا ایکسپیکٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے سر تھینک یو, آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. آپ کی ہمیں پہلے تھوڑی اپنی کوالیفیکیشن تو بتائیں. یہ ہنر فاؤنڈیشن کوئی عام پڑھا لکھا آدمی تو کر نہیں سکتا, تو ذرا آپ تھوڑا بتائیں آپ نے کیا 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 ہوا ہے. سر میں یہاں پہ پہلے 2012 تک تو کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تھی. بیسکلی میری ایجوکیشن پرائیویٹ ہوئی ہے, نرسری تک گریجویشن. دیٹ واز ناٹ پاسبل فار می ٹو گو ٹو اسکول. دیٹس وائی میرے فادر نے مجھے پرووائڈ کیے بکس وغیرہ اور ایز پرائیویٹ کینڈیڈیٹ میں جا کے پیپرز دیتی تھی. وین آئی پاسڈ مائی گریجویشن ان 2009 دین آئی ڈیسائڈیڈ ٹو کہ آئی مسٹ ٹیک ایڈمیشن ان کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی بیکاز آئی ایم نیبر آف کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور بابا اور پیرنٹس کی بھائیوں کی سپورٹ سے میرا انگلش لنگوسٹکس میں MA ہوا کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. Then I decided that this is not enough for me because now I have a degree, then I must take admission in NAMAL because NAMAL is famous for languages and culture. پھر میں نے فادر سے کہا کہ یہ میری ڈیزائر ہے. Then my father supported me. You have a stamina you can do, then you must go and take admission in NAMAL. پھر وہاں سے میرا چیلنجنگ پوائنٹ تھا کیونکہ وہاں ہاسٹل تھا, فیملی ممبرس وہاں پہ. انگلش لینگویجز میں کر لیا آپ نے, اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں. دیٹ از اسپیشلی فار کریکولم ڈیزائننگ اینڈ سائیکو سپورٹ فار چلڈرن. آپ کس کو سپورٹ کریں گی اور کون ایسا لگ رہا ہے جو اپنے وعدوں میں پورا نظر بھی آئے گا؟ سر بیسکلی پولیٹکس سے مجھے اکثر کہتے بھی تھی کہ آپ اس میں آئیں, آپ بولتی زیادہ ہیں میری فرینڈس, لیکن مجھے تھوڑا سا نہیں ہے. پھر بھی میں یہ ہے کہ میں PTI کو ووٹ دوں گی, وہ اس وجہ سے کہ جو یہاں اس حلقے میں کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر اقبال, ان کی جب بھی میں نے اسپیچ سنی ہے ہی سپورٹ ایجوکیشن اینڈ اسپیشلی فار وومن ایجوکیشن, تو اس کے اندر مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ اگر وہ آ جائیں گے تو پھر ہماری خواتین میں اور اسپیشلی دارالہنر فاؤنڈیشن میں جو ڈفرینٹلی ایبل خواتین کو اسکل پرووائڈ ہوتی ہے ایجوکیشن اور جو نان ایجوکیٹڈ اسکلس, ان میں بھی ہیلپ کریں گے. اور ایک لیڈر جب موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو تو وہ زیادہ سنتے ہیں, اسی لیے میں PTI کو دینا چاہوں گی. دیکھا آپ نے, یہ خاتون ہے دارالہنر چلا رہی ہے, اور ان جیسی کئی اسکلڈ خاتون جن سے ہم نے آپ کی ملاقات بھی کرائی, اور اتنے ماسٹرز تو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا, یہ کوئی خاص آدمی کر سکتا. تو یہ ڈسیبل نہیں ہے, ہائیلی ایبلڈ ہے. تو ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور اسپیشلی معاشرے کے حوالے سے اور GB کی فیوچر کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان کے مشروع اگر عمل ہو تو یہ خطہ عام سطح سے بہت اوپر جا سکتا ہے. مجھے فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا, میں ڈیفینیٹلی اس کو رسپونڈ کروں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.